السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ کا لیکچر نمبر 4. اس لیکچر کو ہم پچھلے لیکچر سے ہی لنک کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ کئی اس کے اسٹیپس ہیں: ڈسکشن ود دا مینیجر، انٹرویو ود دا انڈسٹری ایکسپرٹ، ریلیٹڈ لٹریچر کو پڑھنا، اور پریلیمنری اور ایکسپلوریٹری ریسرچ کرنا، اور پھر اس کو فلٹر ڈاؤن کر کے ایک مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم میں لے آنا. پھر مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم سے ہم آبجیکٹیوز یا کوشچنز اور الٹیمیٹلی ہائپوتھیسز بناتے ہیں. اب میں آپ کو 2-3 مثالوں سے اس کی وضاحت کروں گا. مثال نمبر 1، ایک کمپنی ہے، لیٹس سے اس کا نام الفا کمپنی ہے، اور وہ کیلنڈرز اور اپوائنٹمنٹ بکس بناتی ہے جس پہ کہ مینجمنٹ کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹائم کو پراپرلی مینج کرتے ہیں. اب اکانومی بڑھ رہی ہے لیکن ان کو محسوس ہوا کہ ان کی سیل کم ہو رہی ہے. اب یہ سیل کیوں کم ہو رہی ہے اور کس طرح سے اس کو کمبیٹ کرنا چاہیے، یہ مارکیٹنگ مینیجر کا پرابلم ہے. ہی از جسٹ ونڈرنگ وائی دا سیل از ڈکلائننگ. تو اس کو کچھ اشارے ملے کہ کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز بدل لی ہیں، اور اب الیکٹرانک جو بکس ہیں اور الیکٹرانک کیلنڈرز جو ہیں اور اس کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ وجود میں آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ سیل کم ہو گئی ہے. تو اس کو وہ اسٹڈی کروانا چاہتا ہے. اس کو اسٹڈی کروانے کے لیے مارکیٹنگ ریسرچر کو اس نے بلایا، ڈسکشن کی، اور ڈسکشن کرنے کے بعد مارکیٹ ریسرچر نے اپنا پرابلم یوں ڈیفائن کیا: دس ریسرچ وڈ بی کنڈکٹڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا کمپیٹیٹرز ایکشن دیٹ ہیو ٹیکن پلیس ان دا لاسٹ 6 months. Also, it will be assessed through the consumer interview and customer discussions how they have been adopting this electronic scheduling book and electronic software. So یہ تو اس کا ریسرچ پرابلم ہے کہ کمپیٹیٹر کیا کیا ایکشن کر رہے ہیں پچھلے 6 مہینے میں جس نے کہ ہمیں متاثر کیا ہے، اور دوسرا کہ جو کسٹمر ہے وہ ٹریڈیشنل ڈائریز اور کیلنڈرز اور یہ اپوائنٹمنٹ بک سے ہٹ کر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کو کس طرح سے اڈاپٹ کر رہا ہے اور کتنی تیزی سے اڈاپٹ کر رہا ہے. اسی کو ہم ریسرچ کوسچنز میں اسٹیٹ کریں گے، اور وہ ریسرچ کوسچنز کیا ہوں گے؟ 2-3 ریسرچ کوسچنز جو بن سکتے ہیں وہ یہ ہیں. فرسٹ کوسچن could be trace market share of the competitor over the last 6 months. Number 2, it could be to evaluate the strategies and the marketing programs of the competitors. آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹنگ پروگرام جو ہوتا ہے یہ بالعموم مارکیٹنگ مکس کی شکل میں ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ مینیجر یا کمپیٹیٹر جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ، پرائس، پروموشن اور ڈسٹریبیوشن کو کس طرح سے مینج کر رہا ہے. تو ایک آبجیکٹو یہ ہوگا the researcher would evaluate the strategies of the competitor in the last 6 months. And the third question may be to evaluate the customer's potential for the adoption of electronic devices for scheduling and the softwares, integrated softwares that have come into being, how quickly the customer is adopting this software and the electronic devices. تو یہ 3 سوالات اس ریسرچ پرابلم کے ہو سکتے ہیں. پہلا تو کمپیٹیٹر کا شیئر کیا ہے، پھر اس نے دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس نے چینجز کی ہیں مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں، اور تیسرا یہ ہے کہ کسٹمر کتنی تیزی سے اور اس میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ ٹریڈیشنل بکس سے ہٹ کے وہ الیکٹرانکس بکس کو اڈاپٹ کرے گا. اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم کی. Now, this example is about a departmental store. ڈپارٹمنٹل اسٹور آپ جانتے ہیں بہت بڑا اسٹور ہوتا ہے جس میں کئی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے پیٹرنائزرز ہوتے ہیں، پیٹرنز ہوتے ہیں جو وہاں آ کے خریدتے ہیں، ان کو پیٹرنز کہتے ہیں. اب یہ اسٹور جو ہے، اس اسٹور کی پیٹرونیج کم ہو گئی ہے، یہاں لوگ آنا کم ہو گئے. تو دا ریسرچ پرابلم وڈ بی ٹو assess the strengths and weaknesses of the departmental store A
in order to find out that what are the factors which influence the patronage rate and why the patrons have, are becoming less and less. And the research questions could be, number one, what are the factors on which the customers select our departmental store? And number two, how do the household and the customers evaluate our departmental store in terms of that criteria? پہلی بات تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ ایک کسٹمر جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے جس سے کہ وہ اس کو سلیکٹ کرتا ہے. اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے اسٹور میں اس کرائٹیریا پہ ہمارا اسٹور کس طرح سے پورا اترتا ہے. اب ہم ایک اور تیسری مثال لیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹنگ ریسرچ پرابلم کس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے کوشچنز کس طرح سے بناتے ہیں. Now, there is still another store, and that store is new, and they want to build their advertising strategy. Advertising strategy کے لیے انہیں کسٹمر کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو وہ جو اسٹور ہے اس کے لیے کوشچن یہ ہوگا کہ what are the demographic and psychographic characteristics of the customers which come to departmental store, and number two, what are the main competitors and what are their strategies in this area, so that we can change our strategies which look distinct and different from our competitors to attract our customers. This could be the research questions in this case of departmental store. Now, students, we come to another topic which is new topic. That is secondary data. Secondary data sources, how to search it, how to evaluate it, what is their nature, and what uses they are put in the marketing research. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کسی لیکچر میں ہم نے پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. جسٹ ٹو ریوائز اٹ, secondary data are those data which were collected by somebody else for some other purpose and you are using it for your research. مقصد یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ موجود ہے, آپ پہلی بار نہیں کلیکٹ کر رہے, آپ سیکنڈ پرسن ہیں یا سیکنڈ ہینڈ آپ اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں, اسی لیے اس کو سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں اور یہ ایک سیکنڈری پرپز کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس لیے بھی اس کو سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں. یعنی کہ وہ ڈیٹا جو کسی اور نے کسی اور مقصد کے لیے کلیکٹ کیا ہو, کسی رپورٹ میں یا کسی الیکٹرانک ڈیوائس میں اسٹور کیا ہو اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہو, اس کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں. جبکہ پرائمری ڈیٹا کیا ہوتا ہے, یہ وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ آپ پہلی بار اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں اپنی اس ریسرچ کے لیے. دس از دا فرسٹ ہینڈ ڈیٹا دیٹ یو ایز ریسرچر اور یور ٹیم از کلیکٹنگ فار دا پرپز آف دس ریسرچ. دس از جسٹ نیو اینڈ فریش. اب سیکنڈری ڈیٹا کیوں ہم کلیکٹ کریں؟ ہماری تو ریسرچ یہ ہے کہ ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں, آج ریسرچ کر رہے ہیں تو ہم پرائمری ڈیٹا ہی کلیکٹ کریں. سیکنڈری ڈیٹا کی کیا اہمیت ہے, ہم اس کو کیوں اس کو کلیکٹ کریں, کیوں ہم اس کو پڑھیں؟ تو اس کی دو وجوہات ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ان ایکسپینسو ہوتا ہے, اکنامیکل ہوتا ہے, سستا ہوتا ہے, اس پہ خرچ بہت کم آتا ہے. اور دوسرا, چونکہ یہ کتابوں میں, یہ جرنلز میں, یہ سی ڈیز میں, ڈسکٹس میں, ڈیٹا بیسز میں یہ اس میں موجود ہوتا ہے, تو بہت جلدی ہم اس کو جو ہے وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا پرابلم ذرا شارپ ہو جاتا ہے, شارپلی فوکسڈ ہو جاتا ہے, اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے اس پرابلم پہ کچھ ہو چکا ہے تو ہم نہ کریں, ہمارا وہ وقت ضائع نہ ہو, بلکہ اس کو اسی طرح سے لے کے ہم اس کو استعمال کر لیں اور اس کو ہم جو ہے اپنا وقت ضائع نہ کریں. اب ہم کوئکلی اس کو کمپیئر کرتے ہیں, پرائمری ڈیٹا اور سیکنڈری ڈیٹا کو. 4 فیکٹرز ہیں جن پہ ہم ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. پہلا اس کا پرپز ہے. سیکنڈری ڈیٹا کا پرپز کوئی اور پروجیکٹ تھا اور ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے. پرائمری کا
جو پرپز ہے وہ ہمارا پروجیکٹ ہے. اس کی کاسٹ جو ہے، کاسٹ اس کی سیکنڈری ڈیٹا کی بہت کم ہے، اور پرائمری ڈیٹا کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے، ڈیوریشن سیکنڈری ڈیٹا کا بہت شارٹ ہوتا ہے، پرائمری ڈیٹا کا بہت ہائی ہوتا ہے اور لانگ ہوتا ہے. اور جو ہم اس کا اگر ہم دیکھیں پروسیس، تو اس کا بڑا کوئک اور ایزی ہے، جبکہ اس کا پروسیس جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. یہ 4 فیکٹرز ہیں کمپیریزن کے: پرپز، کاسٹ، ڈیوریشن اور اس کا پروسیس. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سیکنڈری ڈیٹا کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. پہلے میں نے بتایا کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے. ایڈوانٹیج نمبر 1، ریلیٹیولی انیکسپینسو اینڈ ریپڈلی آبٹینڈ. لیکن جہاں اس کے کچھ فوائد ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے نقصانات کیا ہیں. سب سے بڑا اس کا پرابلم جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹا فٹ پرابلم. اب ڈیٹا فٹ پرابلم کیا ہے کہ ڈیٹا جو ہمیں اس رپورٹ یا اس سورس سے ملا وہ ایگزیکٹلی ہمارے پرپز کے لیے فٹ نہیں ہوتا. مثال میں دوں گا آپ کو کہ آپ کچھ فگرز دیکھ رہے ہیں، وہ فگرز جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہیں 1995 اینڈ 2005 کے لیے. آپ کو جو ڈیٹا چاہیے وہ آپ کو چاہیے 1997 اینڈ 2003 کا. اب اس ڈیٹا کو آپ اس میں فٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ وہ ڈیٹا موجود ہے لیکن وہ ڈیٹا اس طرح سے مکسڈ ہے کہ آپ اس کو اپنے پرپز کے لیے یوز نہیں کر سکتے. دوسرا جو پرابلم ہو سکتا ہے اس میں وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو سکتا ہے. یہ کرنٹ ڈیٹا نہیں ہو سکتا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سینسس جو ہوتا ہے، یہ جو ہم مردم شماری جس کو کہتے ہیں، اور گورنمنٹ کرتی ہے یہ 10 سال بعد کرتی ہے. اب آپ کو چاہیے آج، اور ڈیٹا جو اویلیبل ہے یہ آج سے 7 سال پہلے کا ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کو کہتے ہیں کرنسی پرابلم. ڈیٹا از ناٹ کرنٹ اینڈ دین سم ٹائمز اٹ از ناٹ ریلیونٹ، سم ٹائمز اٹ از ناٹ ایکوریٹ. اس میں ہم آگے تفصیل سے چل کے پڑھیں گے کہ ان کو کس طرح سے اس کی ایکورنسی، ریلیونس، کرنسی، اور اس کو کس طرح سے ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. لیکن یہ 4 پرابلم اس کو ہو سکتے ہیں: ڈیٹا فٹ پرابلم، کرنسی آف دا پرابلم، آئی مین اپڈیٹڈنیس آف دا پرابلم، اور ریلیونس آف دا ڈیٹا اینڈ ایکوریسی آف دا ڈیٹا. یہ 4 اس کے پرابلم بھی ہو سکتے ہیں. تاہم سیکنڈری ڈیٹا جو ہے یہ تقریباً ہر پرابلم میں، ہر مارکیٹنگ ریسرچ میں کسی نہ کسی حد تک ہمیں کلیکٹ کرنا پڑتا ہے، ہمیں جو ہے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. There are 2 sources of secondary data, internal and external. Internal data are those which are generated within the organization for which the research is being conducted. And external data is one which is generated outside, which exists outside the organization. ہماری آرگنائزیشن کے اندر نہیں ہے. جو انٹرنل ڈیٹا ہے اس کو ہم ایز اٹ از بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ہم پروسیس کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنل ڈیٹا جو ہے، انٹرنل سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ کس شکل میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. چند انٹرنل ڈیٹا اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز ڈیٹا ہے ہمارے پاس، کاسٹ ڈیٹا ہے، اکاؤنٹنگ ڈیٹا ہے، شپنگ ڈیٹا ہے، بجٹس ہیں، سیلز کالز ہیں. اب جو سیلز ڈیٹا ہے یہ بائی پروڈکٹ بھی ہے، بائی پیریڈ بھی ہے، بائی ٹیریٹری بھی ہے. کاسٹ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹیلڈ بھی ہے اور ابریجڈ بھی ہے، سمرائزڈ بھی ہے. سو از دا اکاؤنٹنگ ڈیٹا. اینڈ شپنگ ڈیٹا بائی کسٹمر، بائی ڈیٹ، بائی ٹرانسپورٹیشن مینس. اینڈ budgets of course are available: 6 monthly budget, quarterly budgets, annual budgets, sales budgets, marketing budgets, total budgets. All these budgets are available which can be used in a marketing research. And sales calls, as you know, کہ جو ہمارے سیلز پرسنز ہوتے ہیں وہ کسٹمرز کو جا کے کال کرتے ہیں، وہاں ان سے ملتے ہیں، ان کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کو کنونس کرتے ہیں، پرسویٹ کرتے ہیں، پھر آرڈر لیتے ہیں. اس کو سیلز کال کہتے ہیں. دن میں کتنی کالز ہوئیں، کتنی کنورٹ ہوئی سیلز میں، یہ سارا ڈیٹا بھی ہمارے پاس ہوتا ہے سیلز رپورٹس کی شکل میں، جو کہ ہمارے پاس ویکلی یا
جو ہے وہ بائی ویکلی ہمارے پاس آتی ہیں اور ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹنگ ریسرچ میں. اس کے علاوہ جو سیکنڈری ڈیٹا انٹرنلی ہمیں اویلیبل ہوتا ہے وہ پروموشن اور ایڈورٹائزنگ کی ہمارے پاس ساری ریکارڈ ہوتا ہے. کون کون سی کاپیز ہم نے ڈسپلے کی اور کون کون سے میڈیا ہم نے یوز کیا, اس کی ساری ڈیٹیل ہمارے پاس ہوتی ہے. مینوفیکچرنگ رپورٹس ہوتی ہیں, کوالٹی کنٹرول رپورٹس ہوتی ہیں, اور سیلز ریٹرنز رپورٹ ہوتی ہیں کہ کون کون سی پروڈکٹس جو ہیں ہمیں واپس کی گئیں, کیوں کی گئیں, اور کسٹمر کی کیا کمپلینٹس تھیں. یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں. R&D کی رپورٹس ہوتی ہیں کہ کون کون سی پروڈکٹ ہم نے کب کب لانچ کی, اس کا کیا کیا رسپانس رہا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرنل ڈیٹا میں آتی ہیں. انٹرنل ڈیٹا کی جو آخری قسم ہے اس کو ہم انٹرنل ڈیٹا بیس کہتے ہیں. اب آپ سمجھ لیجئے کہ ڈیٹا بیس کیا ہے. آپ بہت سارے شاید ڈیٹا بیسز یوز بھی کرتے ہوں. ڈیٹا بیس اسٹوریج آف انفارمیشن اینڈ ڈیٹا آف انٹرسٹ ہے. کسی ایک ٹاپک پہ آپ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, سرویز کرتے ہیں, اور ان کو آپ اپنے کمپیوٹر میں ڈال دیتے ہیں, پھر وہ ایکسیسیبل ہوتا ہے اور اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں. اس کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں. اب انٹرنل ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے یہ کمپنی خود کریٹ کرتی ہے تھرو مارکیٹنگ ریسرچ اور اپنے پاس یہ رکھتی ہے. ڈیٹا بیس پرانے زمانے میں تو خیر نان کمپیوٹرائزڈ بھی ہوتا تھا, ہارڈ کاپیز کی شکل میں ہوتا تھا, لیکن اب چونکہ کمپیوٹر ایزیلی اویلیبل ہے اور اس کو وہ ایزیلی اینالائز کر سکتا ہے, اسٹور کر سکتا ہے, اس لیے اب ڈیٹا بیسز جتنے ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز ہیں. اب کچھ انٹرنل ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرنل ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں. فی الحال ہم انٹرنل ڈیٹا بیسز کی بات کریں گے. اب انٹرنل ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ کمپنی کے عام طور پر کسٹمرز کے بارے میں ہوتا ہے اور ہاؤس ہولڈس کے بارے میں ہوتا ہے. ہم اپنے تمام جو کسٹمرز ہیں ان کے مختلف جو اس کا پروفائل ہے, یعنی اس کا ڈیموگرافک پروفائل اور اس کا سائیکوگرافک پروفائل اور اس کا اس کا نام, ایڈریس, ایج اور اس کا ریزیڈنس, اور کیا وہ اونڈ ہے گھر, رینٹڈ ہے, اس کے گھر میں کتنی کاریں ہیں, کتنے ٹیلی ویژن ہیں, اور اس کے جو ہیں وہ کتنے سال سے وہ وہاں رہ رہا ہے, اور اس کی ہابیز کیا ہیں, اس کے انٹرسٹس کیا ہیں, کون کون سی گیمز کھیلتا ہے, گولف کھیلتا ہے کہ نہیں کھیلتا ہے, پیٹ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے, اور اس کی بک ریڈنگ کی ہیبٹس کیا ہیں, میڈیا ہیبٹس کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم اپنے انٹرنل ڈیٹا بیس میں رکھتے ہیں. یعنی کہ اپنے کسٹمرز کے بارے میں ان کی ڈیموگرافک اور سائیکوگرافک پروفائل کا ڈیٹا اور انفارمیشن اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں, اور پھر ہم اس انفارمیشن کو اپنی مارکیٹنگ پلاننگ میں استعمال کرتے ہیں. جو ہم بعد میں پرائس چینج کرتے ہیں یا ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ ہم نئی بناتے ہیں یا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو ہم قائم کرتے ہیں, یعنی جس طرح سے وہ 4 Ps ہوتی ہیں ان سب کو ہم اسی ڈیٹا بیس کی جو بنیاد پر ہم پلان کرتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور اس قسم کی جو ڈیٹا ٹریکنگ اور ڈیٹا اسٹوریج کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کو ریٹریو کر کے جو ہم ڈیٹا لیتے ہیں اور اس کے بیس پہ جو مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی بناتے ہیں اس کو ڈیٹا بیس مارکیٹنگ کہتے ہیں. اور آج کل عام طور پر ڈیٹا بیس مارکیٹنگ ہوتی ہے, یعنی ساری کسٹمر انفارمیشن ہمارے کمپیوٹر میں سیو ہوتی ہے اور اس کو ہم اپنے ڈیسیژن سپورٹ سسٹم میں اور اپنے مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم میں لیتے ہیں اور اپنا پلان کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹا سورسز کیا ہیں. یہ جو ڈیٹا بیسز ہیں یہ ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اور کیا سورسز ہیں. ایکسٹرنل سورسز آف سیکنڈری ڈیٹا اور 3 types بیسیکلی: پبلشڈ مٹیریل, کمپیوٹر ڈیٹا بیس اور سنڈیکیٹڈ سروسز. یہ 3 قسم کے سورسز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے سیکنڈری ڈیٹا میں اور اپنی مارکیٹنگ ریسرچ میں. آئیے ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں کہ تفصیل سے کہ ان کی نیچر کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا ایکسٹرنل سیکنڈری ڈیٹا جو ہے وہ پبلشڈ مٹیریل کی شکل میں ہوتا ہے, اس کو کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز کی شکل میں ہوتا ہے,
اور سنڈیکیٹڈ سروسز میں ہوتا ہے. تو یہ پبلشڈ مٹیریل کیا ہے؟ پبلشڈ مٹیریل بکس, جرنلز, میگزینس, نیوز پیپرز اینڈ all these hard copies of the published materials. These could be national, international, these could be governmental, non-governmental, or these could be, in the form of directories, guides, statistics, census, publications. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ریسرچ جرنل اس وقت اویلیبل ہے مارکیٹ میں اور اس میں نئی نئی ریسرچز چھپتی ہیں, ہم ان کو پڑھتے ہیں. دس از پبلشڈ مٹیریل, اور ان کے جو ہے نا ان کا کافی یوز ہوتا ہے. اگرچہ یہ پبلشڈ مٹیریل بعض اوقات انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے, لیکن لائبریریز از اے بگ سورس. اور یہ لائبریریز جو ہیں یہ تمام جرنلز اکٹھے کرتی ہیں, اور یہ تمام کتابیں اکٹھی کرتی ہیں, نیوز پیپرز اکٹھی کرتی ہیں, اور ٹریڈ ایسوسیشنز جو ہیں جیسے کہ ٹیکسٹائل ایسوسیشن ہے, جیسے کہ یہ فارماسیوٹیکل ایسوسیشن ہے, جیسے کہ کیمیکل ایسوسیشن ہے, جیسے کہ آٹومیٹو اسپیئر پارٹس کی ایسوسیشن ہے. اس قسم کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی اپنی پبلیکیشنز چھاپتی رہتی ہیں جو کہ مارکیٹ ریسرچر جو ہے وہ اپنے استعمال میں لاتا رہتا ہے. اسی طرح سے چیمبر آف کامرس ہے. چیمبر آف کامرس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس ہے, فیصل آباد چیمبر آف کامرس ہے, اور اسی طرح سے ایک جو ہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس ہے. مختلف چیمبرز آف کامرس ہیں اور ان کی فیڈریشن بھی ہے, اور وہ بھی اپنے مٹیریلز کو پبلش کرتے رہتے ہیں جس سے کہ بزنس یونٹس یا ان کے ممبرز جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اس طرح سے این جی اوز ہیں, ریسرچ باڈیز ہیں, انٹرنیشنل باڈیز ہیں, یو این او ہے, آئی ایل او ہے, اور اس طرح سے انکٹیڈ ہے, اور یہ ڈبلیو ایچ او ہے. یہ سارے انٹرنیشنل باڈیز بھی اپنے اپنے مٹیریل کو شائع کرتی رہتے ہیں جس میں کہ بہت ویلیوبل ڈیٹا ہوتا ہے, اور اس ڈیٹا کو بھی مارکیٹنگ ریسرچ میں یوز کیا جا سکتا ہے. ایکسٹرنل سورسز آف ڈیٹا میں ایک بہت بڑا سورس جو آج کل ہمیں اویلیبل ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز ہیں. یہ کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز جو ہیں یہ انفارمیشن کمپیوٹر ریڈیبل انفارمیشن رکھتے ہیں, اور یہ کمپیوٹر میں سیو ہوتا ہے, کمپیوٹر میں اینالائز ہوتا ہے, اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ کافی والیوم میں ہمارے پاس اویلیبل ہے. دنیا بھر کی انفارمیشن, آپ کسی قسم کی انفارمیشن چاہیں اس کا ڈیٹا بیس اویلیبل ہوگا. اور یہ 2000 کے بعد ڈیٹا بیسز میں بہت ریپڈ گروتھ ہوا ہے, جس کو کہتے ہیں فینامینل گروتھ ہوئی ہے. بے شمار ڈیٹا بیسز وجود میں آئے ہیں, اور یہ ہمارے اور عام ریڈر کے لیے جو یہ یوزفل ہیں اور ہمیں ایزیلی ایکسیسیبل ہیں اور بہت چیپلی اویلیبل ہیں. اصل میں یہ جو ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں یہ ان کے ڈیٹا بیسز کے وینڈرز ہوتے ہیں یا سپلائرز ہوتے ہیں, اور ان سپلائرز کو نامینل سی پیمنٹ کر کے ان کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے پے کرتے ہیں, اور پھر آپ ان کو جو ہے وہ ایکسیس کر لیتے ہیں. یہ ڈیٹا بیسز جو ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں: آن لائن, آف لائن اینڈ انٹرنیٹ ڈیٹا بیسز. آن لائن ڈیٹا بیسز کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک سینٹرل ڈیٹا بینک ہوتا ہے جو کہ وینڈر کریٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے. ڈیٹا بیس ہوتا ہے کلیکٹنگ آف information of interest and putting it in one place and then linking it and then you can track it. تو وینڈر جو ہے وہ ریسرچ کروا کے, بیسیکلی ریسرچ کروا کے وہ یہ ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے, پھر اس کو کمپیوٹر میں اسٹور کرتا ہے, اور پھر جو اس کے یوزرز ہوتے ہیں ان کو وہ سیل کرتا ہے. تو آن لائن ڈیٹا بیسز کے لیے آپ کو وینڈر کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے پاس وہ ڈیٹا بیس ہے, اور آپ ٹیلی کمیونیکیشن لائن کے ذریعے سے ڈائریکٹ اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں,
اور آپ کا ڈائریکٹ الیکٹرانک لنک ہوتا ہے، اور اس لنک کے ذریعے سے آپ وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس جو ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کے ذریعے سے ڈیٹا بیس آپ کے پاس ریٹریویبل ہوتا ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں۔ آف لائن جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو ٹیلی کمیونیکیشن لائن نہیں چاہیے ہوتی ہے، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ ڈیٹا بیس ڈسکٹس کی شکل میں موجود ہوتا ہے، سی ڈی رامس کی شکل میں موجود ہوتا ہے، آپ اس کی سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں اور ان سیڈیز کو آپ یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کسی اور لوکیشن پہ نہیں جانا پڑتا، آپ آف لائن ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے اس کو آپ اپنے کمپیوٹر پر اپنی ہی لوکیشن پر اپنی کنوینئنس کے مطابق اپنے ٹائم کے مطابق آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو جس طرح سے چاہیں آپ اینالائز اور مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز کی وہ انٹرنیٹ ہے۔ اب انٹرنیٹ ایک ڈیوائس ہے جس میں آپ کو دنیا سے لنک ہو جاتا ہے، اور انٹرنیٹ ڈیٹا بیسز جو ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ براؤز کر کے اور کی ورڈز دے کے آپ وہ ڈیٹا بیسز لے سکتے ہیں، اور ان کو نہ صرف آپ لے سکتے ہیں، نہ صرف آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے ڈسکٹ پر یا اینی آکسیلری اسٹوریج ڈیوائس پر آپ اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ پھر بعد میں جب چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو 3 قسم کے ڈیٹا بیسز ہیں کمپیوٹرائز، آن لائن، آف لائن اور انٹرنیٹ ڈیٹا بیسز، اور تینوں جو ہیں وہ تینوں ایکسیسولی اور ریزنیبلی ہم ان کو جہاں کہیں ہمیں ضرورت ہو، جہاں کہیں اس کی نیڈ ہو اور جہاں یہ ہمیں اویلیبل ہو، ہم اس کو اپنی مارکیٹنگ ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں۔ All these databases, namely online, offline and internet, they can further be classified into different subtypes. اور وہ سب ٹائپس کیا ہیں؟ یہ سب ٹائپس بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز ہیں، نومیرک ڈیٹا بیسز ہیں، فل ٹیکسٹ ڈیٹا بیسز ہیں، ڈائریکٹری ڈیٹا بیسز ہیں اور اسپیشل پرپز ڈیٹا بیسز ہیں۔ اب یہ مختلف ڈیٹا بیسز کی جو ٹائپس ہیں آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق سلیکٹ کرنی ہے۔ اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز کیا ہیں۔ اب بیبلیوگرافک آپ سمجھتے ہیں کہ بیبلیوگرافی کیا ہوتی ہے؟ بیبلیوگرافی از لسٹ آف سائٹیشنز، لسٹ آف بکس، لسٹ آف جرنلز، لسٹ آف میگزینز، لسٹ آف نیوز پیپرز، یہ ساری لسٹنگ جو کہلاتی ہے، جو کہ جن سے ہم ڈیٹا لے کر یوز کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں، اس کو ہم کہتے ہیں بیبلیوگرافی۔ تو بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز میں ہم لسٹنگ دیتے ہیں، کیا نیم ہے آتھر کا، کون سے میگزین میں یہ چھپا ہے، کون سی ڈیٹ کو یہ چھپا ہے، اور کیا اس کا ایبسٹریکٹ کیا ہے، اس کی جو بنیادی طور پر اس کی جو ایگزیکٹو سمری ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ اس آرٹیکل میں کیا کیا چیز جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو آپ ایبسٹریکٹ اور اس کا جو ہے جو سمری ہے وہ اس میں دے دی جاتی ہے، اس کے علاوہ تفصیل سے لسٹنگ دی جاتی ہے، اور ہر سائٹیشن کی چھوٹا سا ایبسٹریکٹ مختصر سا، تاکہ اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو آپ کے پاس وہ لسٹنگ موجود ہو اور آپ ڈائریکٹ اس بک پر، اس جرنل پر، اس میگزین پر، اس نیوز پیپر پر اور اس پبلیکیشن پر، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہے یا نان گورنمنٹ کی ہے اور یا انٹرنیشنل ہے، اس پہ آپ ڈائریکٹلی جا سکیں، اس کو تفصیل سے پڑھ سکیں، اور تفصیل سے پڑھنے کے بعد آپ اس کو مزید اپنی ریسرچ میں استعمال کر سکیں۔ تو بیبلیوگرافک ڈیٹا بیسز جو ہیں یہ اکثر و بیشتر اویلیبل ہوتی ہیں، اور پھر اس میں سے ریسرچر جو ہے اپنی پسند کی جو بک ہے یا جرنل ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے، یا آرٹیکل ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے اور اس کو تفصیل سے پڑھتا ہے۔ اب
اس کے بعد جب آپ یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ فل ٹیکسٹ پہ جا سکتے ہیں. اب فل ٹیکسٹ ڈیٹا بیس کیا ہے؟ اس میں جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کی کمپلیٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. مثلاً آرٹیکل ہے تو پورا آرٹیکل وہاں موجود ہوگا, اور اس میں جو ہے وہ جب آپ نے ببلیوگرافک اس کی وہ دیکھ لی ڈیٹا بیس, اور اس میں سے آپ نے سلیکٹ کر لیا جنرل کے ٹائٹل کو, پھر آپ فل ٹیکسٹ پہ جا سکتے ہیں اور فل ٹیکسٹ کو پڑھ کے اپنے مطلب کا ڈیٹا نکال کر اپنے ریسرچ میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں بعض کا تمام بکس بھی ہوتی ہیں, تمام جرنلز بھی ہوتے ہیں, اور اس طرح سے یہ فل ٹیکسٹ جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نومیرک ڈیٹا بیس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. نومیرک ڈیٹا بیسز میں فگرز ہوتی ہیں, نمبرز ہوتے ہیں, اور اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن ہوتی ہے. اب یہ اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن نمبرز وغیرہ بہت ساری ایسپیکٹس آف اکانومی پہ ہوتے ہیں, ایگریکلچر پہ ہوتے ہیں, انڈسٹریل یونٹس پہ ہوتے ہیں, انڈسٹریل پروڈکشن کیا ہے, انڈسٹریل ایکسپورٹس کیا ہے, اور مین پاور کیا ہے, ٹرینڈ لیبر کیا ہے, ان ٹرینڈ لیبر کیا ہے, نمبر آف آؤٹ لیٹس کتنے ہیں, چیمبر آف کامرس کے کتنے ممبرز ہیں, اور اکانومی جی این پی کتنا ہے, پر کیپٹل انکم کیا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولیشن کی اربنائزیشن کس طرح سے ہو رہی ہے. آئی مین ٹو سے دیر آر مینی اسٹیٹسٹیکل tables, statistical figures, and numbers that can be obtained through these numeric databases. اور یہ ہمارے لیے مثلاً انڈسٹری ڈپارٹمنٹ آف انڈسٹریز کا ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ آف لیبر کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, اور جو اکنامک سروے کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور تمام منسٹریز جو ہیں اپنی اپنی اسٹیٹسٹکس چھاپتی رہتی ہیں, اور وہ اسٹیٹسٹکس جو ہے اگر وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو تو وہ مارکیٹ ریسرچر اپنی مارکیٹ پلاننگ اور اپنی اس میں انالیسز میں اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو نومیرک ڈیٹا بیس جو ہے وہ بہت ویلیویبل ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹری ڈیٹا بیس, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے. ڈائریکٹری ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹریز ہوتی ہیں. جیسے ہم نے ببلیوگرافک ڈیٹا بیس پڑھا تھا, اس میں ہم نے کیا کرتے ہیں, ہم لسٹنگ دیتے ہیں جرنلز کی, آرٹیکلز کی, بکس کی, میگزینس کی, اور اس میں سائٹیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ڈائریکٹری ڈیٹا بیس ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹری ہوتی ہے. اور ڈائریکٹری آپ جانتے ہیں کیا ہے کہ آڈینس کو اور ریڈر کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے, اور اس میں ہم ڈائریکٹری میں انڈیویجولس کی ڈائریکٹری ہے. اور مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ جی پروفیشنل جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں وہ کتنے ہیں, تو ان کی ڈائریکٹری دی ہوگی. ڈاکٹرز کتنے ہیں, ان کی ڈائریکٹری دی ہوئی ہوگی. ڈینٹل کلینک کتنے ہیں, ہاسپٹل کتنے ہیں, یہ ہے کہ انڈسٹریل یونٹس کتنے ہیں, تو ان کی ڈائریکٹری دی ہوگی. تو آرگنائزیشنز اور انڈیویجولس, پروفیشنلز, یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں جی کہ لاہور میں کتنے ریٹیلرز ہیں جو کہ الیکٹرانک ڈیلرز کے نام سے جانے جاتے ہیں, ان کی ڈائریکٹری موجود ہوگی. یہ جو یلو پیجز ڈائریکٹری ہے آپ نے دیکھی ہے, اب یلو پیجز ڈائریکٹری کا ڈیٹا بیس ہے. اس میں آپ کو یعنی ان کو کلاسیفائی کر کے پروفیشنز کے حساب سے یا یونٹس کے حساب سے ان کی ڈائریکٹریز بنائی جاتی ہیں, مختلف اسٹیبلشمنٹس کی, ہول سیلرز کی, ریٹیلرز کی, کمپنیز کی, سروس آرگنائزیشنز کی, اور مینوفیکچررز کی. مثلاً اگر آپ کو یوں سمجھیے کہ آپ کو کوئی اے سی خریدنا ہے تو آپ کو تمام اے سی پروڈیوسرز جو ہیں ان کی ڈائریکٹری آپ کو مل جائے گی, ان کے کانٹیکٹ نمبر مل جائیں گے, ان کا ایڈریس مل جائے گا, ان کا جو ہے نا وہ مختلف پروڈکٹس بتائیں گے, اور بعض کا قیمتیں بھی دی ہوئی ہوتی ہیں, ان کے ڈیزائن ماڈل سب کچھ دیا ہوا تھا. تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹری ڈیٹا بیس, جس سے کہ یو گیٹ ڈائریکشن
and you can further contact them on their address, on their telephone numbers, through their fax, or you can visit them if you want to. This is through directory database. لاسٹ قسم کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کہلاتا ہے اسپیشل پرپز ڈیٹا بیس. اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا ببلیوگرافک ڈیٹا بیس ہے, فل ٹیکسٹ ہے, نومیرک ہے, ڈائریکٹری ہے. اور اگر کوئی ایسا ڈیٹا بیس ہے جو ان میں نہیں ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے کریٹ کیا گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل پرپز ڈیٹا بیس. اسپیشل پرپز ڈیٹا بیس کی ایگزامپل ہم یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جو ہم آج کل لائبریریز میں جاتے ہیں تو بعض لائبریریز ڈیجیٹائزڈ ہیں, ڈیجیٹل لائبریریز ہیں. انہوں نے ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہوا ہے اور انہوں نے لنکیج کیا ہوا ہے, اور یہ ڈیٹا بیس جو ہے یہ اسپیشل پرپز کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا جائے. اسی طرح سے جو ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشنز ہیں, بعض یونیورسٹیز نے یونیورسٹیز میں انہوں نے مینجمنٹ لٹریچر یا دوسرا لٹریچر جو ہے اس کا ڈیٹا بیس کریٹ کیا ہوا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایکسیسیبل ہے. یہ بھی ہم اسپیشل پرپز ڈیٹا بیس کہہ سکتے ہیں. اس طرح سے کسی بھی پرپز کے لیے, اسپیشل پرپز کے لیے ڈیٹا بیس کریٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ ان کے یوزر کے لیے ایکسیسیبل ہوتا ہے. اب جو ایکسٹرنل سورسز کی تیسری قسم ہے, پہلی ہم نے کہا پبلشڈ مٹیریل ہے, دوسری ہم نے کہا کمپیوٹرائز ڈیٹا بیسز ہے جس میں کہ آن لائن, آف لائن اور انٹرنیٹ ڈیٹا بیسز ہیں, جس میں کہ پھر ہم نے کہا ببلیوگرافک ہیں اور ڈائریکٹری ہیں اور فل ٹیکسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. اب ہم تیسرے سورس کی طرف چلتے ہیں جو کہ آج کل بہت پاپولر ہو رہا ہے, اور وہ سورس ہے سنڈیکیٹڈ سروسز. سنڈیکیٹڈ سروسز کریٹ ڈیٹا بیس. سنڈیکیٹڈ سروسز ہیں کیا؟ یہ بعض ریسرچ کمپنیز اور کنسلٹنٹ کمپنیز مل کر ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتی ہیں. اس سے پہلے وہ ریسرچ کرتی ہیں اور وہ اسٹینڈرڈائز قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ کامن پول میں, کامن ڈیٹا بیس میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر جو کلائنٹ ان کو جس طرح سے مانگتا ہے, کسٹمر مانگتا ہے اپنے استعمال کے لیے, تو ان کو وہ پیمنٹ پر پرووائڈ کرتے ہیں. یا بعض اوقات ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کی سروس کو ریگولرلی سبسکرائب کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو منتھلی, ویکلی, بائی ویکلی, وٹ ایور, ان کو وہ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں, اور وہ اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ڈیٹا جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. اس قسم کی سروسز کو ہم سنڈیکیٹڈ سروسز کہتے ہیں, اور اس قسم کے ڈیٹا کو ہم سنڈیکیٹڈ ڈیٹا کہتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, اور یہ ڈیٹا ہر قسم کا ڈیٹا ہوتا ہے. اس کی اگر ہم مثالیں دیکھنا چاہیں تو میں ان کو اس طرح سے لسٹ ڈاؤن کروں گا. دیکھیے, اس میں ہاؤس ہولڈ کسٹمر ڈیٹا ہوتا ہے, سیگمنٹیشن ڈیٹا ہوتا ہے, اور ریٹیل آڈٹ ہوتا ہے, ٹی وی کی ویورشپ ہوتی ہے, ریٹیل پرائس ڈیٹا ہوتا ہے, ریڈیو لسننگ ڈیٹا ہوتا ہے, پرنٹ میڈیا ڈیٹا ہوتا ہے, ٹیسٹ مارکیٹنگ ڈیٹا ہوتا ہے, اسکینر ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ اسکینر کے ذریعے سے استعمال کیا جاتا ہے. اس قسم کا جو ڈیٹا ہے آبویسلی وہ پھر سیگمنٹیشن میں استعمال ہوتا ہے, وہ پرائس چینجز میں استعمال ہوتا ہے, وہ انوینٹری اسکیجولنگ میں استعمال ہوتا ہے, وہ ڈسٹریبیوشن چینل میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ریگولرلی جو سنڈیکیٹ ہے وہ اس کو کلیکٹ کرتا رہتا ہے, اور کلیکٹ کر کے اس میں ڈیٹا بیس میں ڈالتا رہتا ہے, اور جو ہی کلائنٹ جو بھی مانگتا ہے ڈیٹا اس کے مطابق اس کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. یہ جو سنڈیکیٹڈ سروسز ہیں جیسے میں نے پہلے کہا بہت پاپولر ہو رہی ہیں, بہت ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ ایک ریڈی میڈ ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ مارکیٹر کو مل جاتا ہے, اور اس ڈیٹا کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی فوراً وہ ڈیولپ کر لیتا ہے. اب لیکچر کے آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ چاہے ہم الیکٹرانک ڈیٹا لیں یا پبلش ڈیٹا لیں یا انٹرنل ڈیٹا لیں یا ایکسٹرنل ڈیٹا لیں یا سنڈیکیٹڈ ڈیٹا لیں, ہم اس ڈیٹا کو ایویلیویٹ کس طرح سے کرتے ہیں,
ایویلویٹ کر کے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. سیکنڈری ڈیٹا بغیر ایویلویٹ کیے ہوئے نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ایک پرٹیکولر یوز کے لیے اسے لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ سیکنڈری ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جو کسی اور شخص نے کسی اور پرپز کے لیے کلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم اسے اپنی ریسرچ میں استعمال کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہم استعمال کر رہے ہیں یا استعمال کرنے جا رہے ہیں کیا وہ ہمارے مطلب کا بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے استعمال کا ہے کہ نہیں ہے. تو سیکنڈری ڈیٹا کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پہلے جیسے بتایا جا چکا ہے اس میں ڈیٹا فٹ پرابلم ہوتے ہیں، ایکوریسی پرابلم ہوتے ہیں، کرنسی پرابلم ہوتے ہیں. تو انہی فیکٹرز پہ سیکنڈری ڈیٹا کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے سوالات ہیں جو آپ کو سیکنڈری ڈیٹا کے بارے میں کرنے چاہیے اور ان کا جواب ڈھونڈ کر پھر آپ سیکنڈری ڈیٹا استعمال کرنا چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کس پرپز کے لیے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا. اب جس نے یہ سیکنڈری ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اور اسے پبلش کیا ہے یا اسٹور کیا ہے اس کا اپنا ایک مقصد تھا. اس نے چاہے کسی کلائنٹ کو دینا تھا یا کوئی اور ریسرچ تھی، اس کے لیے اس نے اکٹھا کیا. اب کیا آپ کو یہ فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ کیا آپ کے پرپز کے ساتھ یہ کمپیٹیبل ہے کہ نہیں ہے؟ کیا آپ کے ساتھ وہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ڈیٹا آپ کے پرپز کے ساتھ جس پرپز کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے لیے ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے. اور ریلیونٹ ہوگا تو ہم اس کو استعمال کریں گے اور ریلیونٹ نہیں ہوگا تو ہم استعمال نہیں کریں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی آرگنائزیشن ہے. بعض سیکنڈری ڈیٹا کے ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، ٹائٹل کچھ اور ہوتا ہے. تو اس ہڈن ایجنڈا کے تحت وہ ایگزیریٹ کر دیتے ہیں، وہ اس طرح سے کلیکٹ نہیں کرتے جس طرح سے اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، اس لیے اس کی ایکوریسی بھی ڈاؤٹ فل ہوتی ہے. تو سیکنڈ کوشچن جو آپ کو پوچھنا ہے کہ ہاؤ ایکوریٹ، ہاؤ کنسسٹنٹ دا ڈیٹا از. کنسسٹینسی کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر ایک نومیرک ڈیٹا بیس ہے اور اس میں اسٹیٹسٹکس ہیں، ایک سورس نے بھی اس کو پبلش کیا ہے، دوسرے سورس نے بھی اس کو پبلش کیا ہے، تو دونوں میں فرق تو نہیں ہے. کیا وہ کنسسٹنٹ ہے؟ نہیں ہے. اگر دونوں میں فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سورس ایکوریٹ نہیں ہے. اب کس سورس کو جو ہے وہ بلیو کیا جائے، کون سا ڈیٹا لینا چاہیے، کون سا چھوڑ دینا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اب ملٹیپل سورسز ہیں اور وہ کنفلکٹنگ ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگلا جو کوشچن پوچھنا ہے کہ جو سورس آف ڈیٹا ہے، جو آتھر ہے، جو آرگنائزیشن ہے، وہ کتنی کمپیٹنٹ ہے. اور کمپیٹنس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے اس کی شہرت، اس کی ریلائبلٹی، اس کی ڈیپینڈیبلٹی، اور اگر وہ آتھر ہے تو اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا ریلیونٹ ایکسپیرئنس کیا ہے، جس نے یہ ڈیٹا جنریٹ کیا تھا کیا وہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. یہ سارے کوشچن آپ کو پوچھنے چاہیے. یعنی who created this data, who published this data, and what is his or their competence, their reputation, their experience, their reliability, their dependability, and if they meet this criteria, then you should select that source and use their data instead of the other. اس کے علاوہ آپ کو کیا کوشچن پوچھنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ what was the methodology of research. آپ کو پتا ہے کہ میتھڈالوجی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آبجیکٹیوز کے مطابق سیمپل لیا گیا کہ نہیں گیا، سیمپل سائز کیا تھا، اور انسٹرومنٹ کیا استعمال کیا گیا، اس کی پری ٹیسٹنگ کی گئی کہ نہیں کی گئی، اور وہ جو ڈیٹا کلیکشن کا فیلڈ ورک تھا وہ کس طرح سے آرگنائز کیا گیا، اور اس کو کس طرح سے اینالائز کیا گیا، اور اس کی رپورٹ رائٹنگ کیسے کی گئی. یہ ساری میتھڈالوجی کو آپ ایگزامن کرتے ہیں.
And if it was done professionally, then you should take that data. And if it was done unprofessionally, unsystematically, unobjectively, haphazardly, then data, secondary data is not worth taking. میتھڈالوجی کے بعد آپ کیا کوشچن پوچھتے ہیں؟ میتھڈالوجی کے بعد آپ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا کانٹینٹ آف دا ڈیٹا. واٹ از دا ڈیٹا؟ اس میں جو ڈیٹا کے جو را ڈیٹا جس طرح سے کنورٹ کیا گیا، کیا ٹیبل ہیں اس میں، کیا ڈیٹا پیش کیا گیا ہے، اس کے کانٹینٹ کیا ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اور کیا وہ کانٹینٹ اور نیچر آپ کے پرپز کو سوٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یہ آپ نے دیکھنی ہے. اور جو لاسٹ کوشچن آپ ایویلیویشن میں پوچھتے ہیں کہ سیکنڈری ڈیٹا ایویلیوٹ کیا جائے کہ ویدر اٹ از کرنٹ اور ناٹ، از اٹ از اپ ٹو ڈیٹ اور ناٹ. دیکھیے گورنمنٹ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں پرٹیکولرلی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس وہ آؤٹ ڈیٹڈ فگرز دیتے ہیں. اب سینسس کو ہی لے لیجئے، جو مردم شماری ہے یہ 10 سال بعد آتی ہے. اب یہ ڈیٹا پتہ نہیں ہم کس طرح سے اس کو افیکٹولی استعمال کر سکتے ہیں. اور ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی بعض اوقات جو ریسرچ کی جاتی ہے اس کی ریسرچ کرنے اور اس کی پبلیکیشن میں ٹائم لیگ ہوتا ہے. ریسرچ کی گئی تھی 3 سال پہلے اور پبلش کی گئی 3 سال بعد، اب وہ ڈیٹا تھوڑا سا obsolete ہو گیا. تو یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ ڈیٹا کرنٹ ہے کہ نہیں ہے، اور اگر وہ کرنٹ نہیں ہے تو بڑے احتیاط سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو آج ہم نے سیکنڈری ڈیٹا، اس کی نیچر، اس کے سورسز، انٹرنل ایکسٹرنل ڈیٹا بیسز، اس کی کائنڈس اور ان کا استعمال، سنڈیکیٹڈ سورسز اور ایویلیویشن کرائٹیریا آف دا سیکنڈری ڈیٹا پڑھا. اور سیکنڈری ڈیٹا اگرچہ انیکسپینسو ہے اور جلدی میں حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کو بڑے احتیاط سے اور کاشیسلی اس کو یوز کرنا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں ملیں گے. اس وقت تک اللہ حافظ.